السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن میں راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انٹیلیجنس اداروں نے کچھ ایسی خفیہ رپورٹس دی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد الیکشن کمیشن بھی لرز کر رہ گیا ہے۔ پاکستان کے اندر کن کن کی جان کو خطرہ ہے وہ اس رپورٹ میں مینشن ہے۔ کچھ اور بھی تفصیلات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں شیئر کریں گے، اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ مریم نواز شریف نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان میں جب نواز شریف صاحب قید میں تھے تو اس دوران انہیں زہر دیا گیا ہے۔ اس خبر میں کتنی صداقت ہے اس پہ بات کریں گے، اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے ہماری ایک خبر کی یعنی کہ نیوز ٹو یو کی ایک خبر کی بھی تصدیق کی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ اور پھر نواز شریف کی پاکستان واپسی کا غلغلہ ایک بار پھر بلند ہے۔ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جو مسلسل جارحانہ حملے کر رکھے ہیں پروجیکٹ عمران خان کے تمام کرداروں کے خلاف، ان تمام کرداروں کو انہوں نے بیک فٹ پر جانے پر مجبور کر دیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر لاہور میں پی ٹی آئی کے کارکن ذلت شاہ کے قتل کے حوالے سے ایک اور ویڈیو آئی ہے جس نے تفتیش کا رخ ہی بدل دیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ذلت شاہ علی بلال اور ذلت شاہ کے قتل کی FIR تو درج ہو گئی ہے، اور بڑے اس پہ اعتراضات بھی کیے گئے کہ جی وہ پولیس کی مدعیت میں کیوں درج ہوئی ہے، پولیس کے اوپر ہی تو اس کا سارا الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کو تشدد کر کے مارا گیا۔ اس کی تشدد کی جو رپورٹ ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ، اس میں بھی اور بہت بہیمانہ قسم کے تشدد کی رپورٹ وائرل ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے کل کے پروگرام میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو اس کے قتل کے حوالے سے تفتیش ہے وہ کافی آگے تک جا چکی ہے، وہ گاڑی بھی شناخت کر لی گئی ہے، وہ کچھ جو لوگ اسپتال میں چھوڑ کے گئے تھے CCTV فوٹیج کی مدد سے ان کو بھی شناخت کیا گیا ہے۔ لیکن آج ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے، میرے ساتھ چل رہی ہوگی اسی سکرین پر نیوز ٹو یو کی، کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا ایک ہجوم ایک اکیلے شخص کو مار رہا ہے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں وہی مقتول ذلت شاہ ہے۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو اس کے جسم پر اتنی ساری چوٹیں ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ اس ہجوم میں ایک شخص کو پکڑا گیا ہے اور اس کے اوپر کرسیاں بھی ماری جا رہی ہیں، اس کو ڈنڈے بھی مارے جا رہے ہیں، تو یقیناً پھر اتنی ہی چوٹیں نکلتی ہیں جتنی کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کی نکلی ہیں۔ اب اس بات کی جو تفتیش ضرور ہوگی کہ کیا یہ جو ویڈیو ہے یہ عین اسی روز کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو یعنی کہ ایک دن پہلے تک بھی اس کے زخمی ہونے کی تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی کہ اس کی پٹیاں لگی کوئی ویڈیو ہے۔ ایک دن پہلے تک بھی لوگ اس کو چلا رہے تھے سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ملنگ ٹائپ آدمی ہے، سائیں ٹائپ آدمی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور ویڈیو آ گئی اور جس میں ہم نے دیکھا کہ بار بار الزامات لگائے گئے، عمران خان سے لے کے فواد چودھری تک سب لوگ الزام لگا رہے تھے کہ جی یہ حکومت نے مروایا ہے، پولیس نے مروایا ہے، اس کو یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اس کے والد کو لے کر بھی تھانے میں گئے کہ جی اس کی مدعیت میں وزیر اعلیٰ کے خلاف، IG کے خلاف، CCPO کے خلاف، ان سب کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، لیکن جو نہیں ہوا۔ لیکن اب اس کے جو پھر یہ کہا گیا صبح فواد چودھری صاحب کی طرف سے کہ جی اس کے والد کو اغوا کر لیا گیا ہے، جبکہ اس کے والد کی بھی 2 ویڈیوز آ گئی ہیں جس میں انہوں نے کہا جی ہمیں کسی نے اغوا نہیں کیا، ہم اپنے بچے کے کول میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا اس کے والد نے ایک اور ویڈیو میں کہ جناب ہماری طرف سے ہم کوئی حکومت پنجاب یا IG یا CCPO یا کسی کو بھی اپنے بیٹے کے قتل کا ذمہ دار نہیں قرار دیتے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے شواہد موجود نہیں ہیں، البتہ تفتیش ہونی چاہیے۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ جی آپ نے پھر کل جا کے درخواست یہ تھانے میں کیوں دی تھی ان لوگوں کے خلاف، تو اس پر انہوں نے ایک جو بات کی اس کا جو مطلب بنتا ہے وہی بنتا ہے کہ جی وہ دباؤ میں تھے یا اس وقت وہ پریشان تھے، ان کی قوت فیصلہ اس وقت کام نہیں کر تھی۔ یقینی بات ہے جوان بیٹا مر جائے جی بندے کا تو بندہ جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو جو کچھ کہا جائے بندہ کہتا ہے یار شاید یہی بات ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو حالیہ ویڈیوز ہیں انہوں نے سارے اس کیس کی تفتیش کے رخ کو بدل دیا ہے، اور ہمارا بھی یہ مطالبہ ہوگا حکومت پنجاب سے اور IG پنجاب سے کہ جناب اس کیس کی تفتیش کی جائے۔ اس کا کوئی بھی ذمہ دار ہے، وہ PTI کے ورکر ذمہ دار ہیں، PTI کے کوئی لیڈر ذمہ دار ہے، پولیس ذمہ دار ہے یا کوئی اور ذمہ دار ہے، ان ذمہ داروں کو جو ہے وہ کٹارے تک آنا چاہیے اور ان کو جو قانون کے مطابق سزا ہے وہ یقینی طور پہ ملنی چاہیے۔ آگے بڑھتے جناب اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ مریم نواز شریف کا بہت شکریہ جناب مریم صاحبہ، آپ نے ہماری خبر کی تصدیق کر دی۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین ہم نے ایک آج سے 3-4 روز قبل ایک ولاگ میں آپ سے بات کی تھی، میں نے اس کا میں لنک ابھی اس کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا اس ویڈیو کی، جس میں نے یہ کہا تھا کہ جو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے انہوں نے کس طرح سے نواز شریف صاحب کو میسج بھجوا کر
جو ہے وہ ایکسٹینشن مانگی تھی کہ جو ان کی عمر ہے چیف جسٹس کو ان کو بڑھانے کی بات کی تھی اس وقت جب آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن کے حوالے سے قانون سازی ہوتی ہے، اور جو اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے اس کا 100 موٹو نوٹس لیا ہوا تھا، یا بہرحال جو بھی کیس کا انہوں نے ٹیک اپ کیا ہوا تھا، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا اصل مطالبہ یہ تھا کہ ان کو بھی مزید 3 سال دیے جائیں اور اس کے لیے ججز کی عمر کی مدت بڑھائی جائے۔ تو مریم صاحبہ نے کل جو کچھ دیگر اداروں کو انٹرویوز دیے اس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ جی دیکھیں یہ اس بندے سے بھی ان کو ڈٹائی سے اور بے شرمی سے جیل میں میسیج بھجواتے رہے کہ ہماری اس کو مدت بڑھا دو، جس کو آپ نے ناجائز طریقے سے ظلم کر کے غلط طور پہ قانون کا غلط استعمال کر کے آپ نے جیل میں ڈالا، اور اسی بندے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری ذرا مدت بڑھانے کے لیے مدد کر دو۔ اب وہ ایک فضول سے ہی بیان تھا فواد جو سب کا کہ جی وہ نواز شریف اس وقت کون سی توسیع دے سکتا تھا، نواز شریف دے سکتا تھا جناب جب مدت ملازمت میں توسیع ہوگی، اس کی جو عمر کی حد میں توسیع ہوگی تو اس میں پھر آئین میں قانون سازی کرنی پڑتی ہے نا، تو پھر نواز شریف کی بڑی ضرورت تھی، اس کے بغیر ہو نہیں تھی سکتی یہ۔ تو بہرحال مریم صاحبہ کا شکریہ جی، انہوں نے ہماری خبر کی تصدیق کر دی۔ اچھا اب مریم صاحبہ نے ایک اور بہت خطرناک ہی کہیں گے اس الزام کو لگایا کہ جو شخص پاکستان کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا، اپوزیشن لیڈر رہا، اس کو دوران حراست زہر دیا گیا۔ یہ خبریں اس وقت بھی سینا گزٹ میں تھیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے جو پلیٹ لیٹس اتنے خطرناک طریقے سے گر رہے تھے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی، کیونکہ جب وہ لندن بھی گئے ہیں علاج کرانے کے لیے تو اس میں بھی ان کی کوئی بیماری ظاہر نہیں ہوئی۔ اچھا ہمیں جو ذرائع نے یہ بات بتائی تھی اس وقت بھی کہ اس وقت نواز شریف صاحب کو بتا دیا گیا تھا لندن میں ڈاکٹرز کی طرف سے کہ جناب یہ ہوا ہے، لیکن نواز شریف صاحب جن بھی لوگوں کی ضمانت کے اوپر پاکستان سے باہر گئے تھے ان کی جان بچی تھی، تو شاید ان کا پردہ مقصود تھا کہ نواز شریف صاحب نے یہ بات نہیں اچھالی۔ ایک دفعہ ان کے صاحبزادے نے ہلکی پھلکی سے بات کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ممکن ہے وہ جو ضامن تھے ان کو باہر نکلوانے والے انہوں نے یہ کہا ہو، لیکن اب اگر مریم نواز شریف نے یہ دوبارہ بات کی ہے تو یقیناً نواز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں کی ہے، اور نواز شریف صاحب نے بھی جو ضامن تھے، جو گرنٹر تھے، ان کو اعتماد میں لیے بغیر مریم صاحبہ کو اجازت نہیں دی ہوگی۔ اس معاملے کی بھی تفتیش ہونی چاہیے، جہاں اور بہت سارے معاملات کی ہم تفتیش کی بات کرتے ہیں، اس معاملے کی بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ اگر نواز شریف صاحب کو زیر حراست دوران قید اگر ان کو زہر دیا گیا تھا تو اس کی کیا وجہ تھی۔ یہ طنز کیا جاتا تھا کہ وہ دیکھیں جی باہر جاتے ہیں اس کے پلیٹ لیٹ سیک ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو اس وقت بھی بات تو یہ تھی کہ جب ایک سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے اور وہ پوائزننگ رک جائے تو وہ اپنے آپ پلیٹ لیٹس بہتر شروع ہو جانا بالکل فطری سی بات ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ مریم صاحبہ نے اب ایک نیا موضوع چھیڑ دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، مریم صاحبہ جب سے پاکستان آئی ہیں چیف آرگنائزر بن کے، وہ مسلسل انہوں نے بہت بڑی تبدیلی کی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے تن مردہ میں انہوں نے نئی جان ڈال دی، اور اسپیشلی جو مسلم لیگ نون کا بالکل ہی ڈیڈ ونگ تھا جس کو ہم سوشل میڈیا ونگ کہتے ہیں، اس کے اندر لگتا ہے کوئی عجیب سی بہار آ گئی ہے، ایک دم وہ بڑا فعال ہو گیا ہے اور بڑا مؤثر مہم اب چلا رہا ہے سوشل میڈیا۔ مسلم لیگ نون کا جو سب سے منفی پوائنٹ تھا اس کو انہوں نے بڑی خوبی سے ریکور کیا، لیکن مریم صاحبہ کے جارحانہ حملے ہیں پروجیکٹ عمران خان کے کرداروں پر وہ مسلسل جاری ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر وہ مختلف شہروں میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتی ہیں اور وہاں پر وہ یہ اپنی بات کرتی ہیں۔ انہوں نے ثاقب نثار کو بیک فٹ پہ جانے میں مجبور کیا، انہوں نے جو جنرل فیض ہیں ان کو بیک فٹ پہ جانے میں مجبور کیا، جسٹس آصف سعید کھوسا کو بیک فٹ پر جانے میں مجبور کیا، اور یہ جو ابھی انہوں نے بات کی آصف سعید کھوسا کے حوالے سے، اس پر پھر انہوں نے آصف سعید کھوسا کو بیک فٹ پہ جانے میں مجبور کیا۔ ثاقب نثار کے بارے میں بھی انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ انہوں نے باقاعدہ مسلم لیگ نون سے معافی مانگی ہے۔ اب یہ اس سے پہلے یہ خبر نہیں تھی، مریم صاحبہ نے اب یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی۔ انہوں نے اپنے کل کے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی، اور ان سے جب پوچھا گیا کس بات کی معافی مانگی تو انہوں نے کہا جی ساری پارٹی کو جو ہے وہ نہل کرنے کی اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کی اور پی ٹی آئی کے الیکشن کمپین چلانے کی اور لوگوں کو کے خلاف کارروائیاں کرنے کی نون لیگ کے، تو معافی تو ان کی بنتی تھی تو انہوں نے مانگی ہے۔ اب مسلم لیگ نون ان کو معاف کرتی یہ نہیں کرتی، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن پھر جنرل فیض کے والے سے انہوں نے بات کی کہ جب جنرل فیض نے جو ایک اپنا موقف دیا کامران خان صاحب کے ذریعے سے کہ جی میں نے اس وقت جو کچھ کیا تھا میں اکیلا تو نہیں تھا، مریم صاحبہ نے اس کو اقبال جرم قرار دیا ہے اور ان کے ادارے سے یہ مطالبہ کیا کہ جناب اقبال جرم تو ملزم نے کر لیا ہے، اب آپ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ تو وہ مسلسل جو ہے وہ انڈر دی فائر ہے پروجیکٹ عمران خان کے تمام تر کردار، اور جو عدلیہ کے اندر موجودہ عدلیہ کے اندر جو مریم صاحبہ کا جو ان کے اوپر چڑھائی ہے وہ بھی جاری ہے، اور وہ مسلسل بڑے طنز آمیز فکروں کے ذریعے کہتی ہیں کہ جناب کیسے کیسے ریلیف دیا جاتا ہے
عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو اور کیسے کیسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے پی ایم ایل این کو. انہوں نے پرانی بھی مثالیں دی, حالیہ بھی مثالیں دی, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو جج صاحبان ہیں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سارا کچھ دیکھا جا رہا ہے, اس کو نوٹ کر رہی ہیں. مریم صاحبہ یہ ہے ذرا لیڈی سے اس پہ بات کر لیتی ہے باقی لوگوں کی نسبت زیادہ, تو اس کو دیکھ رہی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جناب جب تک ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے, جب تک انصاف کے دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے, الیکشن نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا جی آج ترازو کے دونوں پلڑے برابر کر دیں, کل الیکشن کرا دیں. ان کی مراد اس بات سے تھی کہ نواز شریف صاحب کو تو ایک دن رات سماعتیں کر کے, یعنی کہ صبح دوپہر شام سماعتیں ہوتی تھی, روزانہ کی بنیاد پر سماعتیں ہوتی تھی, اسپیڈی ٹرائل ہوتے تھے, اور ان کو جب دیکھا جرم ثابت نہیں ہو سکا تو پناما کی بجائے کاما میں سزائیں دے دی گئیں. اور آج تک وہ جس جج نے سزا دی اس کا بیان آ گیا جناب میں نے غلط سزا دی ہے. پھر جس جج سے کے ذریعے ان کو ضمانتوں سے روکا گیا جسٹس شوکت علی صدیقی, اس کا بیان آ گیا, اس کو نوکری سے جانا پڑا, وہ جج مر گیا پہلے والا. لیکن اس کے باوجود ان کا یہ کہنا ہے کہ جی نواز شریف کی سزائیں ختم نہیں ہو رہی, اور عمران خان کے تمام تر کیس ثابت ہو جانے کے باوجود, فارن فنڈنگ بھی ثابت ہوگی, بیٹی والا بھی ثابت ہو گیا, توشہ خانہ بھی ثابت ہو گیا, وہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوتا, ضمانتیں بھی دھڑا دھڑ ملتی ہیں اور ان کو کوئی نااہل بھی نہیں کر رہا. تو یہ ان کا ایک موقف ہے کہ جناب جب تک ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے الیکشن نہیں ہوں گے. اب یہ ان کی ایک پارٹی پوزیشن ہے, وہ اس پارٹی پوزیشن کو آگے لے کر چل رہی ہیں. اور البتہ انہوں نے یہ ضرور کیا کہ اپنے اس جارحانہ رویے کی وجہ سے جو عدلیہ کے اندر عمران خان کے جو حمایت یا پسندیدگی پائی جاتی ہے, جو ان کی شفقت اور ممتا عمران خان کے لیے سامنے بالکل آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, برہنہ ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے, اس کو بھی انہوں نے خاصا دفاعی پوزیشن پہ کر دیا. اب جو ایک جسٹس مظاہر نقوی صاحب ہیں جن کی ایک آڈیو آئی تھی پرویز الہی صاحب کے حوالے سے, ان کے خلاف پہلے تو ایک وکیل صاحب, 2 وکلاء نے ان کے خلاف پہلے ریفرنس دائر کیے تھے, لیکن آج اس میں بہت بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پاکستان بھر کے وکلاء کا جو سب سے بڑا نمائندہ ادارہ ہے, جو سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے, جسے پاکستان بار کونسل کہتے ہیں, 1 لاکھ سے زائد وکلاء کی نمائندگی کرتی ہے تنظیم, اس تنظیم نے آفیشلی جو ہے وہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا ہے. اب یقیناً جب پہ پورے ملک کے وکلاء اگر ایک طرف کھڑے ہو, کیونکہ یہ پورے ملک کے وکلاء کا نمائندہ ادارہ ہے, تو یہ اس کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو ٹیک اپ نہ کیا جائے. ٹیک اپ بھی ہوگا, جوڈیشل کمیشن میں یہ ریفرنس جائے گا بھی, اور جو اس ریفرنس کے بیچ میں بنیاد بنائی گئی ہے وہ وہی آڈیوز بنائی گئی ہیں, اور انہی آڈیوز کی بنا پر ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اب آتے ہیں ہم اپنی اس مین خبر کی طرف جو میں نے آپ سے عرض کی کہ الیکشن کمیشن کا ایک اجلاس تھا جی. آج اجلاس وہ ہوا, اس اجلاس میں یہ جو پنجاب کے جو انتخابات ہونے والے ہیں, جو اسمبلیاں توڑی گئی تھی 30 اپریل کی ڈیٹ جو الیکشن کمیشن نے دی, اس کی تیاریوں کے حوالے سے وہ اجلاس تھا. اس اجلاس میں جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کا جائزہ لیا گیا, لیکن اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ 2 پاکستان کے سب سے بڑے اور مستند انٹیلیجنس اداروں کی جو رپورٹ ہے اس نے تہلکہ مچا دیا ہے, پریشان کر کے رکھ دیا الیکشن کمیشن کے ممبران کو. اور وہ دونوں ادارے ہیں جناب ISI اور انٹیلیجنس بیورو IB, اور ان کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق جو ہے اگر الیکشن ہوں گے تو اس وقت جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے اندر پاکستان میں الیکشن کا انعقاد اور بالخصوص پنجاب میں ممکن نہیں ہے. دہشت گردوں نے پورے پنجاب کو اپنے نشانے پہ رکھا ہوا ہے, کھلے عام وہ کاروائیاں کرتے پھر رہے ہیں, تھانوں پر حملے ہو رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب سیاستدانوں کی جان کی بھی خطرہ ہے. وہ سیاستدان جو قومی سطح پر جانے جاتے ہیں, پہلے جو رپورٹ ہمارے پاس آئی تھی اس میں یہ تھا کہ 3-4 سیاستدانوں کا نام اس میں شامل ہے, لیکن جب ہم نے اس کی مزید تفصیل حاصل کی تو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جناب 3-4 نہیں, پاکستان کے جتنے مین سٹریم سیاستدان ہیں ان تمام کی جان کو شدید خطرے کا اظہار کیا گیا دونوں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ میں. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ نہ صرف یہ کہ یہ جو تمام سیاسی جماعتوں کے مرکزی قائدین ہیں ان کی جانوں کو خطرہ ہے, یہ ان کی ٹارگٹ پہ ہیں, یہ ان کی ہٹ لسٹ پر ہیں, بلکہ جو امیدواران ہیں وہ بھی دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پر ہوں گے. امیدوار تو اپنے حلقے میں ہر وقت ہی مطلب ویزیبل رہتا ہے, اگر مین لیڈر کسی اور حلقے میں گیا ہو تو اپنے حلقے میں تو امیدوار کمپین چلا رہے ہوتے ہیں, ایک ہی وقت میں مطلب 10 12 14 15 امیدوار ہوتے ہیں, وہ سب اپنی اپنی کمپین چلاتے ہیں ہر حلقے میں. تو یہ پاسبل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ تمام پاکستان کے مرکزی لیڈروں کو اور تمام چھوٹے بڑے امیدواروں کو پروٹیکشن دی جا سکے, اور یہ پروٹیکشن عملی طور پر دینا جو ہے وہ ناممکن ہے جب تک کہ سیکیورٹی سچویشن تبدیل نہیں ہوتی, جب تک کہ یہ جو تھریٹس ہیں یہ ختم نہیں ہوتے, اس وقت تک الیکشن کرانا مزید مسائل کا باعث بنے گا, مزید پریشانی کا باعث بنے گا. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت جو اس کے دیگر پہلو ہیں وہ بھی ان کا بھی احاطہ کیا گیا اس رپورٹ کے اندر. ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو بھی نتائج آئیں گے اس صورتحال کے اندر اسمبلی کے, اس کے اوپر بھی جو ہے سوالات اٹھائے جائیں گے اور ان کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا.
ایون کہ اور اس کے بعد اگر جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں اور مرکزی قومی اسمبلی کا ہوتا ہے اور باقی 2 صوبوں کے ہوتے ہیں یا باقی 3 صوبوں کے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان الیکشنز پر سوالیہ نشانات لگ جائیں گے. تو یہ اس وقت الیکشن کی صورتحال ہے. الیکشن کمیشن اپنا کام تو ضرور کر رہا ہے لیکن جو صورتحال ہے وہ الیکشن کی طرف جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.